نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز نوجوانوں، آج نہایت اہم اور فکر انگیز موضوع ہے کہ قربانی قبول ہونے کی نشانیاں کیا ہیں کہ ہر سال لاکھوں مسلمان قربانی کرتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، مگر ایک سوال بہت اہم ہے کہ کیا ہماری قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول بھی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صرف جانور ذبح کرنا کافی نہیں، بلکہ دل کا اخلاص، نیت کی پاکیزگی اور تقوی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ قربانی کا اصل مقصد ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، فخر نہیں، بلکہ تقوی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی اصل روح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سر جھکا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی اصل روح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سر جھکا دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی عرض کیا کہ ابا جان آپ وہی کریں جس کا حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ تھی اصل قربانی، اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا، اپنی خواہشات کو قربان کرنا، اپنی محبوب چیز کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دینا۔ قربانی قبول ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے۔ اگر قربانی کے بعد انسان یا کوئی شخص نماز کا پابند بن جائے، جھوٹ چھوڑ دے، گالی چھوڑ دے، حرام سے بچنے لگے، تو یہ بھی قبولیت کی نشانی ہے، کیونکہ قبول عبادت انسان کو بدل دیتی ہے، اور قرآن پاک میں ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ دوسری چیز، دل میں عاجزی پیدا ہو جائے۔ اگر قربانی کے بعد انسان میں تکبر کم ہو جائے، عاجزی آ جائے، دوسروں سے محبت پیدا ہو جائے، تو یہ بھی قبولیت کی ایک علامت ہے۔ بعض لوگ قربانی کے بعد فخر کرتے ہیں کہ ہمارا جانور اتنا مہنگا تھا، ہم نے اتنے حصے کیے، ہمارا جانور سب سے بڑا تھا۔ تو میرے بھائی، اللہ کو فخر نہیں بلکہ اخلاص چاہیے، اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور تیسری چیز کہ نیکیوں کا شوق بڑھ جائے۔ اگر قربانی کے بعد نماز کا شوق بڑھ جائے، قرآن پڑھنے کا دل کرے، درود شریف زیادہ پڑھنے لگے، صدقہ دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو یہ بھی قبولیت کی ایک نشانی ہے، کیونکہ ایک نیکی دوسری نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز، ریاکاری ختم ہو جائے۔ قربانی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ آج بعض لوگ ویڈیو بناتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر فخر کرتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ریاکاری، یعنی کہ دکھاوا، اور غریبوں سے، اور پانچویں چیز جو ہے وہ ہے غریبوں سے محبت بڑھ جائے۔ قربانی کا گوشت غریبوں، مسکینوں، رشتہ داروں تک پہنچانا سنت ہے۔ اگر قربانی کے بعد انسان کے دل میں غریبوں کے لیے محبت پیدا ہو جائے تو یہ بھی قبولیت کی ایک نشانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور چھٹی چیز، دل میں سکون پیدا ہو جائے۔ قبول عبادت کی ایک بہت بڑی علامت یہ بھی ہے کہ انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔
آج دنیا میں ہر شخص پریشان ہے، دولت کے باوجود سکون نہیں، دولت کے باوجود آرام نہیں، بڑی گاڑی مگر دل بے چین ہے، بڑا گھر مگر نیند نہیں۔ اصل سکون اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سن لو، اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا سکون ہے۔ قربانی صرف جانور کی نہیں میرے عزیز دوستو، اصل قربانی نفس کی قربانی ہے، گناہوں کی قربانی ہے، تکبر کی قربانی ہے، حسد کی قربانی ہے۔ اگر جانور ذبح ہو گیا مگر نماز نہ آئی، دل نہ بدلا، زبان نہ بدلی، تو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور سامعین ذی احتشام، آج ہمارے پاس وقت ہے اور ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کو ضائع نہ کریں، یہ سب چھوڑ کر، ریاکاری چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کر لیں۔ اور ذو الحجہ کا یہ دن زندگی بدل دینے کے دن ہیں۔ اور سامعین ذی احتشام، قربانی کے کچھ آداب بھی ہیں کہ کیا ہیں کہ حلال مال سے قربانی کریں، جانور صحت مند ہو، کیونکہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کرنی ہے، اور قربانی کرنے کے لیے نیت خاص ہو، نیت میں خالص ہو، اخلاص ہو، اور سنت کے مطابق ذبح کریں، تکبیر پڑھیں، گوشت مستحقین تک پہنچائیں۔ اور میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہ دن ہم سب کے لیے اہم دن ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ہم نے صرف اپنے اعمال ساتھ لے کے جانے ہیں۔ آج بھی وقت ہے، توبہ کر لیں، نماز شروع کر دیں، والدین کو راضی کریں اور حقوق العباد پورے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔